لہو و لعب میں ڈوبے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، راستے کی مشکلات، اپنوں کی مخالفت اور دوستوں کی بے رخی کے واقعات پر مشتمل ایک انوکھا پروگرام میری زندگی میں دین کیسے آیا، ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف۔ تو 3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں میوزک میں بہت زیادہ انوالو تھا۔ میرا ڈیبیو البم 2001 میں اے میرے یار کے نام سے آیا، جو کہ اردو البم تھا۔ میں نے میوزک کے لیے کیا قربانی دی ہے، کیونکہ میری فیملی نے کہا کہ اگر آپ میوزک کریں گے تو آپ کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میوزک میرا پیشن ہے، میرا جنون ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر سنگر کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک ڈریم ہوتا ہے کہ اس کی جو لائف چینج ہوتی ہے وہ ایک سانگ سے ہوتی ہے، ایک گانے سے ہوتی ہے۔ میری زندگی میں بھی وہ وقت آ گیا 2011 میں کہ جب میرا ایک سپر ڈوپر ہٹ سانگ تھا، وہ پشتو زبان میں، لیکن اتنا سپر ہٹ ہوا کہ اس کی 12 زبانوں میں کاپی بھی ہوئی، اور وہ سانگ تھا قرارہ راشا۔ قرارہ راشا کے آنے کے بعد میری زندگی میں ایک بھونچال آ گیا، دھمال آ گیا۔ جو ہمارے پشاور کے جو آفیشل تھے، جو فلمیں بھی بناتے ہیں، دوست ہیں میرے، ان کو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے یار، میں چلتا ہوں دبئی میں، ایک کنسرٹ ہے میرا، کنسرٹ کر کے 2-4 دن میں اپنے بچوں کو بھی دیکھ لوں گا، اور کیونکہ میں کافی عرصے سے ملا نہیں۔ انہوں نے کہا بس 2-3 دن آپ رہیے گا، زیادہ مت رہیے گا، کیونکہ کافی گانے یہاں پینڈنگ میں ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گیا، وہاں شو کیا، بڑا زبردست شو کیا۔ اس کے بعد گھر گیا، گھر جا کے اللہ معاف کرے، جو قابل اعتراض حالت ہوتی ہے سنگرز زیادہ تر لوگوں کی، اللہ معاف کرے، اس حالت میں جا کے گھر پہ سو گیا، اور 2 گھنٹے ہی میں سویا ہوں گا کہ میرے وہ دوست ہیں مظفر خان، ان کی کال آنے لگی۔ تو میں نے کہا یار اگر اب سپوز میں ان کی کال ریسیو کرتا ہوں تو وہ مجھے یہی کہیں گے کہ یار تم آج آ جاؤ یا کل آ جاؤ۔ میں نے کہا اٹھاتے ہی نہیں ہوں فون، یار کرتے رہنے دو، 3-4 دن تو میں کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ رہوں۔ لیکن وہ 15 سے جب 20 مس کالز ہوئی تو انہوں نے اس کے بعد ایک میسج مجھے پاس کیا، اور اس میسج پہ لکھا ہوا تھا کہ شاذ آپ کے اور میرے بہت ہی ہر دل عزیز دوست اسد زادہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ 25 سال اس کی عمر تھی۔ جب میں نے یہ سنا کہ اسد اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو لٹرلی میں یوں کانپ رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا اب سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں نے کہا کروں تو کیا کروں۔ میں نے سوچا سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جاؤں جو بہت بڑے عالم دین ہے ماشاءاللہ، مولانا نذیر اللہ۔ میں نے کہا آؤ ان کے پاس جاؤ، ان کو مناؤ، ان سے کہو بھاجان آج کے بعد سب کچھ بند، اور انشاءاللہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ جیسے میں اپنے بھائی کے یہاں گیا، انہوں نے معنی خیز انداز میں بخاری شریف کا مطالعہ کر رہے تھے، مجھے دیکھا اور اشاروں میں پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیسے ہیں، آپ کی انٹری تو بین ہے۔ تو میں نے انہیں کہا بھائی آج کے بعد سب کچھ بند، توبہ کر لی ہے۔ تو میں نے کہا آؤ اپنے دوست کو فون کروں، اسد زادہ کو، ان کے والد اٹھائیں گے، ان کے بھائی اٹھائیں گے، تو میں ان سے ایکسکیوز کروں گا کہ آپ کا بیٹا میرا بہت اچھا بھائی تھا، دوست تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ جوار رحمت میں جگہ دے، تو ان کا دل ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ میں بہت قریب تھا اور ناراض ہوں گے کہ اس نے فون بھی نہیں کیا، کافی 15-20 دن، مہینہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب میں نے ان کو فون کیا اسد کے نمبر پہ، تو وہ فون اسد زادہ نے خود ریسیو کیا اور کہا شاذ بھائی کہاں ہیں، گانے پینڈنگ پڑے فلم کے۔ میں نے کہا اسد تمہاری تو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا شاذ بھائی آپ کے ساتھ مذاق کیا تھا مظفر بھائی نے، آپ سیریس ہو گئے کیا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا آپ لوگوں نے مذاق کیا، اللہ نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔